یہ سی این این بھی کہہ رہا ہے کہ اٹ واز انڈیا دیٹ وانٹڈ دا سیز فائر. آپریشن سٹارٹ کیا, کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انڈیا نے سرنڈر کیا اور امریکہ سے بولا کہ پاکستانی آرمی کو روکو, ہم ان کے اٹیک نہیں برداشت کر سکتے. کا کہنا ہے کہ بھارت کی اکڑ خاک میں مل چکی ہے. اسے توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس کی جارحیت کا ایسا جواب دے گا. ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں, یہ کانپ رہے ہیں, یہ تھرتھرا رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے. انڈیا کے اندر گھس کر میزائل داغے, اس وقت وہ اپنے پاپا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس چلے گئے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہوا ہے. آج وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ آپ کا دشمن. سب سے پہلے پوری قوم کو عظیم فتح مبارک ہو. مکار دشمن کو بدترین شکست ہوئی ہے. دن بھر ان کو ایسا ٹھوکا گیا ہے کیونکہ وہ تو پچھلے کتنے دنوں سے یہ کام کر رہے تھے. شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. جب صبح شاہینوں نے گھس کر ان کی توپیں تباہ کی, ان کے ایئر بیس تباہ کیے, تو وہ اپنے پاپا کے قدموں میں بیٹھ گیا. رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل سے. جے ہند دوستو, بھارت اینڈ بیونڈ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو دوستو, کیس فائر کے تحت بھارت اور پاکستان کے بیچ کی جنگ رک چکی تھی, لیکن پھر پاکستانیوں نے اپنی بزدلانہ حرکت دکھاتے ہوئے کیس فائر ایگریمنٹ کا النگھن کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کر دیا تھا. اور اب پاکستان میڈیا سے یہ نیوز دیکھنے مل رہی کہ وہ حملہ بھارت نے کیا تھا, نہ کہ پاکستان نے. پر اگر بھارت کو حملہ کرنا ہوتا تو وہ کیس فائر ایگریمنٹ کرتا ہی نہیں. بھارت تو پہلے ہی پاکستان کو دھول چٹا رہا تھا, لیکن پھر بھی بھارت نے ایک کیس فائر ایگریمنٹ کر لیا تھا باقیوں کا اچھا سوچتے ہوئے. اور پاکستانی سرکار خود بھارت کے پاس آئی تھی کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنا چاہیے اور یہ وار کو روک دینا چاہیے, کیونکہ ان کچھ دنوں کی جنگ میں ہی پاکستان کے سارے پیسے ختم ہو چکے تھے. اسی لیے تو وہ جنگ ختم ہوتے ہی IMF کے پاس پہنچ جاتے ہیں لون مانگنے کے لیے. ان کی بھیک مانگنے والی حرکتوں کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پر ایک چیز اور ہے جو پاکستان میڈیا سے دیکھنے کو مل رہی ہے. پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ جب پاکستان نے اپنا مشن لانچ کیا بھارت کے خلاف, تو اس میں بھارت کا بہت نقصان ہو رہا تھا اور بھارت جنگ ہارنے لگا تھا. تو بھارت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کیس فائر کر لینا چاہیے پاکستان کے ساتھ مل کر کے. اور اس کو پروف کرنے کے لیے وہ CNN کی طرف سے ایک نیوز رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس فائر ایگریمنٹ بھارت کو چاہیے تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان کی سرکار نے بھارت کی سرکار کو کانٹیکٹ کیا تھا تاکہ وہ کیس فائر ایگریمنٹ کر سکیں اور یہ جو جنگ چل رہی ہے اتنے دنوں سے اسے ختم کر سکیں. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا اس کیس فائر ایگریمنٹ کا پورا کریڈٹ ٹرمپ کو دینا چاہ رہی ہے. ٹرمپ یعنی کہ ان کا باپ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس فائر ایگریمنٹ ٹرمپ نے ہی کرایا اور جس کے کارن بھارت ان سے بچ گیا. پر بھارت نے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ان دو دیشوں کے بیچ میں اور کوئی تیسرا دیش انوالو نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ بھارت نے اپنی مرضی سے ہی یہ جنگ روکی ہے, اس میں کسی اور تیسرے دیش کا کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہے. باقی آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستانیوں کی ایسی حرکت دیکھنے کے بعد بھی کیا بھارت کو ان کو چھوڑ دینا اچھی بات ہے؟ پہلے تو یہ کیس فائر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جنگ روک دی جائے گی, لیکن 3 سے 4 گھنٹے بعد ہی یہ لوگ واپس سے حملہ شروع کر دیتے ہیں. تو کیا بھارت کا یہ کیس فائر ایگریمنٹ کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ آپ یہ کمنٹ میں بتائیں. ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب یہ مطلب کٹر ہندو جو بنیے ہیں جو انہوں نے چینلوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہ مر نہیں جائیں گے کبھی پاکستان کی؟ یہ اگر دیکھ لیں کہ پاکستان کی فیور میں کوئی چیز چلی جائے, یہ کڑ کے مر جائیں گے. یہ ان کا اندر کا خون جو ہے وہ سڑنا شروع ہو جائے گا, دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا, ناک سے, منہ سے, کان سے, بس یہیں تک رہتے ہیں, یہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو جیت مل کس طرح گئی. اب اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ ہے CNN کا جو ایک رپورٹر ہے نک رابرٹسن, وہ رپورٹ کر رہا تھا. تو نک رابرٹسن نے اس سیز فائر کی تفصیلات اس نے جو ہے وہ شیئر کی. اب یہ بڑا امبیرسنگ ہے انڈیا کے لیے, یہ ایویں نہیں انٹرنیشنل میڈیا سے بھاگتے ہیں, ان کی جان جاتی ہے. اس نے نک رابرٹسن نے ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کئی دنوں سے پوری دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی. پھر بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا, جو کہ بیسکلی پرسوں رات کو جو کچھ ان کی جانب سے کیا گیا. آگے کہتی بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی اور پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا اور پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترک حکام سے رابطہ کیا. سعودی اور ترک حکام سے رابطے کے بعد سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا اور سیز فائر ممکن ہوا. تو یہ CNN بھی کہہ رہا ہے کہ اٹ واز انڈیا دیٹ وانٹڈ دا سیز فائر. اب نے آپ کو دی, آپ کو ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان جو ہے اس کی جیت کے ساتھ یہ جو اتنے دنوں کی یہ ٹینشن چل رہی تھی وہ اب اختتام پذیر ہوئی. لیکن
چند گھنٹوں کے بعد ہی جو ہے وہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب سیز فائرز کی جو ہے وائلیشن کی گئی ہے بھارت کی جانب سے. اور میں انڈین چینلز دیکھ رہا تھا, وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے تھے بالکل کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان نے جناب سیز فائر کی وائلیشن کی. اچھا, میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو, لیکن میرے پاس کچھ ایک دو اور بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں, تو ویلاگ میں آگے چل کے جو ہے ان خبروں کے اوپر جو ہے ضرور غور کیجیے گا کہ وہ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ذرا سیز فائر کے بارے میں بات کریں. میں نے اپنا جو پچھلے جو لائیو ٹرانسمیشن کی تھی اس میں میں نے خاص طور پہ آپ سے یہ کہا تھا کہ ہاں یہ بہت اچھی خبر ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کروایا گیا ہے. اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی فارملی, جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے اناؤنسمنٹ کی. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ اگر اس کو اناؤنس کر رہا ہے نا, تو یہ ایک ویٹیج کی چیز ہے. مطلب یہ جو ہے وہ کسی کوئی چھوٹے موٹے گنگو تیلی نے نہیں اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, یہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, اس کا ایک ویٹیج ہے. اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے آگے امریکہ اور پاکستان جو ہے دونوں ایک رسپیکٹ اس کو دیتے ہیں, ڈپلومیٹک سرکل جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اہم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی نے بھی کر دیا. لیکن میں نے جب وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں نے اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلی جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ میری نظر میں, یہ میری رائے ہے اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایکچولی اس کو پروف کر کے دکھایا آپ کو, کہ جو بیلنس ہے وہ ٹلٹ ہو گیا. بیلنس ٹلٹ ہوا ہے پاکستان کی فیور میں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آخری جو میزائلز پھینکے گئے وہ تو پاکستان کی جانب سے پھینکے گئے. سارا دن ہم نے ان کی لتر پہ ریڈ کی ہے, ہم نے سارا دن ان کے چن کے ایئر بیسز کے اوپر, شہروں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے میزائلز پھینکے ہیں. تو آخری چھتر پریڈ تو ہم نے کیا, آخری پنچ جو ہے وہ تو ہم نے مارا ہوا ہے. تو یہ کہانی پوری اس طرف کو ہوئی ہے. میرے لیے جو ایک تھنکنگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا, اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کہاں سے آ گیا بیچ میں. ہی سیڈ ہاؤ کین ڈونلڈ ٹرمپ ڈو دس, ہاؤ کین ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسائیڈ دس. اور ہم نے اگر یہ سیز فائر لیا ہے تو یہ سیز فائر جو ہے وہ ایکچولی ہماری افواج نے لیا ہے. ہماری افواج نے جناب پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ انہوں نے پورا بلڈ اپ کرنا شروع کیا کہ جناب پاکستان نے جا کے جو ہے یہ سیز فائر لیا ہے امریکہ سے, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ پاکستان کے کہنے پہ ہوا ہے. اب یہ ظاہری بات اپنے آڈینس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں وہ. ان کا تو چٹا بٹا ایکچولی سی این این نے کھول دیا. یہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں سی این این نے جو ہے وہ یوں کھڑا کر کے نا لٹرلی نریندر مودی کو پہلے کھڑا کیا ہے, اس کے بعد کالے رنگ کا پینٹ لے کے ڈھونڈ کر کے یوں کر کے نا رگڑا ہے اس کے منہ کے اوپر, یوں کر کے رگڑا ہے. لٹرلی یہ کیا ہے, میں آپ کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں بتاتا ہوں بھی تھوڑی دیر میں. خیر, تو انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کدھر. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, ہم اپنی عوام کو کیا جواب دیں. مقصد یہ تھا, جو ارنب گوسوامی جو کچھ کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہم تو کچھ بیچنے کے قابل ہی نہیں رہے, ہم اپنی عوام کو جا کے کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو غصہ اور فرسٹریشن تھی نا وہ مجھے اس سے نظر آ رہا تھا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے سیز فائر کی وائلیشن کروا دیں. یہ پیس چاہتے ہیں یا نہیں. تو میرے خیال میں کہ 3 گھنٹے گزرے ہوں گے, 3 گھنٹے گزرے ہوں گے. مجھے کشمیر سے, مجھے بھاولپور سے فون کالز آنا شروع ہو گئی کہ جناب ادھر سے ڈرونز آ رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ میں آپ کے ساتھ, میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے, اور یہ ہے جناب بھمبر برنالہ آزاد کشمیر, وہاں سے یہ ویڈیو آئی ہے, یہ سنیے گا ذرا. یہ ٹرمپ سیکٹر کے اوپر دوبارہ فائرنگ شروع, ٹرمپ کا سیز فائر کھڈے میں گیا, دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے جی. یہ انڈیا والے فائر کر رہے ہیں جی, انڈیا والے فائرنگ کر رہے ہیں, بڑا فائر کر رہے ہیں اور فائر ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ جناب آپ نے یہ ویڈیو سنی جس میں وہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ڈرونز جو ہیں یہاں پہ اڑ رہے ہیں. اس کے بعد بھاولپور سے بھی مجھے فون آیا کہ جناب یہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈرون اڑتا ہوا دکھائی دیا ہے. پشاور سے بھی مجھے خبر آئی, لیکن میرے پاس کیونکہ اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے, میں پھر بھی ایک ڈاؤٹ رکھوں گا کیونکہ وہاں سے ہمیں یہ خبر بھی آئی ہے, آئی ایم ناٹ کنفرمڈ اباؤٹ اٹ, لیکن پشاور سے ہمیں یہ خبر بھی آئی کہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہے نا وہ جس طرح خوشی کے اندر ڈز 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 کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ والا ڈز ڈز بھی ہو رہا ہے اس وقت. سو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں جی ڈرونز آئے ہیں. اچھا, یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیز ہے یہ کہ اس طرح پشاور تک جو ہے وہ ڈرون چلا جائے. تو لیکن ٹھیک ہے, میں کیونکہ انکنفرم رپورٹس ہیں, لیکن کم از کم بھاولپور سے اور یہ آزاد کشمیر سے میرے پاس یہ رپورٹس آئیں کہ انڈیا کی طرف سے ڈرون گئے ہیں. اب 2 صورتیں ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی, میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا نا, بیلنس یوں ہوا ہے, پاکستان کی فیور میں ہوا ہے.